السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں آئے، جہنم میں آنے کی وجہ کیا بنی، تو وہ بہت ہی آسان اور سمپل سا جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی نمازی نہیں تھے، جس وجہ سے ہم لوگ جہنم میں آئے۔ میرے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسلام میں ایمان کے بعد جو ہے یہ نماز کا درجہ ہے، یعنی نماز کے بغیر دین کا تصور غلط ہے۔ نماز جو ہے اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے سر جو ہے بدن کے اندر، یعنی بغیر سر کے جو ہے یہ تن کسی کام کا نہیں اور اس کا کوئی کام نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے نماز کے بغیر جو ہے یہ دین جو ہے باقی نہیں رہتا ہے، یہ دین جو ہے صرف کھوکھلا سا رہ جاتا ہے۔ تو جہاں پر ہمیں اور آپ کو قرآن و احادیث کے اندر نماز پڑھنے پر بہت سے فائدے ملتے ہیں اور بہت ساری فضیلتوں کے ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے نماز چھوڑنے پر بھی بہت ساری سخت وعیدیں قرآن و احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت ساری سخت وعیدیں اور بہت سے سخت سزاؤں کا تذکرہ ہمیں قرآن و احادیث کے اندر ملتا ہے، محض اس وجہ سے کہ ہم کیا کریں، ان سزاؤں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کریں، نماز کے کیا ہو جائیں، پابند ہو جائیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ دنیا کے اندر ہم جب کسی کے ماتحت میں ہوتے ہیں، کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، تو پھر جو ہے اپنے مالک کے سامنے میں جو ہے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بخوشی اس کو کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا مالک، یہ دنیا کا جو ہمارا مالک ہے وہ کیا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے اور ہمیں کہیں کام سے نکال نہ دے۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا ہر ایک بات مانتے ہیں اور ماننی بھی چاہیے۔ لیکن احکم الحاکمین، جنہوں نے ہمیں ماں کے پیٹ میں کھانا کھلایا اور اس کے اتنے سارے احسانات اور اس کے اتنی نعمتیں ہم پر ہیں جس کو ہم اور آپ کیا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، خدا تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں سے ہم اور آپ فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا پروردگار اور ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو اور جو ہے میرا حکم مانو، تو پھر ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اس میں بہت زیادہ کوتاہی برت رہے ہیں، بہت زیادہ سستی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اصل جو ہمارا مقصد تھا، ہم اس مقصد کو ہی کیا کر رہے ہیں، بھلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے نماز سے متعلق کیا جائے گا۔ ہم اور آپ جو ہے نماز ہی میں کیا کرتے ہیں، سستی اور غفلت برتتے ہیں، معمولی بہانہ بنا کر ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور بآسانی کہتے ہیں کہ آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج ہم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ بہت ہی جو ہے یہ محرومی کی بات ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کا ہم اور آپ کیا کریں، اہتمام کریں۔ اگر ہم اور آپ نماز میں سستی برتیں گے اور پھر نماز میں کاہلی سے کام لیں گے تو پھر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نماز میں سستی کرنے والوں کو 15 سزائیں دے گا، 15 سزائیں، ان میں سے 6 تو اس دنیا کے اندر اس کو ملے گی اور 3 جو ہے مرتے وقت اور 3 قبر میں اور پھر 3 جو ہے آخرت میں، یعنی جو ہے میدان محشر کے اندر جو ہے اس کو یہ 3 سزائیں دی جائے گی۔ دنیا کے اندر 6 سزائیں کون سی ہے؟ تو سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اس کی عمر میں کیا نہیں رہے گی، برکت نہیں رہے گی۔ دن کیسے گزر رہا ہے اور ایام کیسے گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا جو ہے یہ علم بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسا لگے گا کہ ابھی ہم تو اس کام کو شروع کیے تھے اور اس سال کے اندر جو ہے ابھی ہم انٹری کیے تھے اور ابھی داخل ہوئے تھے اور جو
ہے یہ سال بھی گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے عمر کو کیا کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، تو عمر سے کیا ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری سزا جو اس دنیا کے اندر ہمیں ملے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے چہرے سے جو ہے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جائے گی، اچھے لوگوں کی علامت کیا کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، اور ہمارے چہرے میں جو علامت ہوتی ہے نیک لوگوں کی وہ علامت باقی نہیں رہے گی اگر ہم نماز میں کیا کریں گے، سستی کریں گے اور غفلت برتیں گے۔ تیسری سزا یہ ملے گی ہمیں کہ ہمیں جو ہے ہم سے جو ہے مخلوق کیا کرنے لگے گی، نفرت کرنے لگے گی، لوگ ہم سے کیا کرنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، اور جہاں بھی جائیں گے ہمیں دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا۔ اور چوتھی سزا ہمیں یہ ملے گی کہ جو ہے ہم جو بھی کیا کریں گے، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں نہیں دیں گے، یعنی سارے اعمال ہمارے کیا ہو جائیں گے، رائے گاں ہو جائیں گے اور بیکار ہو جائیں گے اگر ہم نے کیا کہ نماز میں سستی کی اور غفلت سے کام لیا۔ اور پانچویں جو ہے ہمیں جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ جو ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے دعاؤں میں ہمارا حصہ ختم ہو جائے گا۔ نیک لوگ جو بھی دعائیں کرتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے نماز میں سستی اور غفلت کی تو پھر ہمارا حصہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم یوں ہی کیا رہیں گے، پریشان رہیں گے اور مارا مارا پھرتا رہیں گے۔ اور چھٹی جو سزا اس دنیا کے اندر ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے گا، یعنی نماز میں سستی کرنے والا جو بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان کی طرف جانے نہیں دے گا، یعنی اس کی دعائیں کیا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 6 سزائیں ہیں جس کو جو ہے نماز میں غفلت برتنے والے کو کیا کیا جاتا ہے، اس دنیا کے اندر دیا جاتا ہے، اور وہ ان سزاؤں کا کیا ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر مرتے وقت جو ہے ہمیں 3 سزائیں ملیں گی۔ سب سے پہلی سزا مرتے وقت یہ ہے کہ جو نماز میں سستی کرنے والا ہوگا، غفلت برتنے والا ہوگا، نماز نہ پڑھنے والا ہوگا، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، ذلت کی موت مرے گا۔ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم تو ہم نے بہت ہی نام کمایا اور بہت ہی شہرت پائی، لیکن جب ہم مر رہے ہیں تو ذلت کی موت مر رہے ہیں۔ تو مرتے وقت پہلی سزا یہ ملے گی۔ اور دوسری سزا یہ ملے گی کہ جو ہے نماز میں غفلت برتنے والے کی موت جو آئے گی وہ بھوک کی حالت میں آئے گی، یعنی بھوکا مرے گا۔ اور تیسری سزا یہ ملے گی کہ وہ پیاسا مرے گا، یعنی اتنی پیاس کی شدت ہوگی کہ اس کو اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس کیا نہیں ہوگی، نہیں بجھے گی۔ تو یہ 3 سزائیں جو ہیں نماز میں غفلت برتنے والے کو جو ہے مرتے وقت کیا کی دی جائے گی۔ اور 3 سزائیں جو ہیں قبر کے اندر دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے، قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر نماز کا اہتمام کرنے لگیں، نماز کی پابندی کرنے لگیں، اور نماز کے اندر مداومت، خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے نماز کو پڑھنے والے ہو جائیں۔ قبر کے اندر جو ہے پہلی سزا یہ ملے گی کہ قبر کو جو ہے تنگ کر دی جائے گی، اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ قبر اس کو کیا کرے گی، دونوں طرف سے دبائے گی، اور اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گی، سرایت کر جائیں گی، اور بالکل جو ہے پسلیاں جو ہے ایک دوسرے میں کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس وقت کوئی کام دینے والا نہیں ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری سزا قبر کے اندر اس کو یہ دی جائے گی کہ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ بھڑکا دی جائے گی، اور وہ دن رات اس آگ کے اندر الٹ پلٹ کرتا رہے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کو جو ہے اس آگ سے نجات نہیں ملے گی۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر نماز کی پابندی کرنے لگے آج ہی سے۔ اور تیسری سزا یہ ملے گی کہ اس پر جو ہے ایک اژدہا کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اژدہا جس کا نام جو ہے الشجاع الاقرع کہا جاتا ہے، اور وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھ جو ہے آگ کی ہوگی، اس کے ناخن جو ہے لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی مسافت اتنی ہوگی کہ جس کے اندر ایک دن کا آدمی کیا کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ اور وہ آدمی کہے گا کہ میں جو ہے الشجاع الاقرع ہوں، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں تمہیں جو ہے ظہر تک ڈستا رہوں،
رہوں اور ظہر تک تم پر کیا کر رہا ہوں مسلط رہوں اور تم کو مارتا رہوں، اور سانپ جو ہی اس کو کیا کرے گا مارے گا، وہ 70 گز زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر اپنے ناخن کے ذریعے سے اسے باہر نکالا جائے گا اور پھر مارا جائے گا۔ فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک کیا کرے گا وہ اس کو سزائیں دے گا، اور پھر ظہر چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے پھر فجر تک، یوں ہی وہ اژدہا اس پر مسلط رہے گا اور اس کو کیا کرے گا تکلیفیں دے گا اور سزائیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب پھر جو ہے ہم قبر کی زندگی سے باہر نکلے اور پھر جو ہے قیامت کا منظر برپا ہوگا اور میدان محشر قائم ہوگا، ہم اور آخرت میں جائیں گے تو آخرت کے اندر بھی ہمیں 3 سزائیں ملیں گی۔ سب سے پہلی سزا آخرت کے اندر ہمیں یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کیا کر دے گا متعین کر دے گا، مقرر کر دے گا، جو بے نمازی کو اور نماز میں سستی کرنے والے کو جو ہے گھسیٹ کر کیا کرے گا جہنم کی طرف لے جائے گا، گھسیٹ کر ذلیل و رسوا کر کے جو ہے اسے کیا کریں گا جو ہے جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اور دوسری سزا جو ہمیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لیتے وقت بے نمازی پر کیا کریں گے اپنی نگاہ ڈالیں گے، نظر ڈالیں گے تو ناراضگی والی نظر ڈالیں گے، غضبناک نظر ڈالیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے اس آدمی کے چہرے کا جو گوشت ہے وہ جھڑ جائے گا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور آخری سزا یہ جو ہے آخرت کی 3 سزائیں ہیں، یعنی نماز میں اگر ہم اور آپ سستی برتتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر 6 سزاؤں کے ہم اور آپ مستحق ہوں گے، اور مرتے وقت 3 سزاؤں کے مستحق ہوں گے، قبر میں جانے کے بعد 3 سزاؤں کے مستحق ہوں گے، اور قبر سے نکلنے کے بعد آخرت میں جو ہے ہم 3 سزاؤں کے کیا ہوں گے مستحق ہوں گے۔ اور ہر سزا ایسی ہے جس کی ہم اور آپ کیا نہیں کر سکتے، تاب نہیں لا سکتے، جس کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پر کیا کرنے والے ہو جائیں، مداومت کرنے والے ہو جائیں، پابندی کرنے والے ہو جائیں، نماز کو جو ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اور آپ کیا کرنے والے ہو جائیں، ادا کرنے والے ہو جائیں، نماز کو اس کی وقت میں ادا کرنے والے ہو جائیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا کریں گے ان سب سزاؤں سے کیا کریں گے بچائے رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اور آپ کیا کریں گے نماز کی پابندی کریں گے، اس کے وقت میں اس نماز کو ہم کیا کریں گے ادا کریں گے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور ان 15 طرح کے سزاؤں سے اپنے آپ کو کیا کریں گے بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخری سانس تک جو ہے نماز پر مداومت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور پیغام اچھا لگا ہے تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو کیا کریں سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔